وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 84 آیت نمبر 74-75. آج کا موضوع، کیا ہم پتھر دل بن چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 74. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، پھر وہ ہو گئے مانند پتھر کے. اور اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بعض پتھروں میں سے ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے نہریں بہہ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اس میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. سامعین کرام، ایک بات جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ہاں، قرآن کی ہر آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اما لکا و اما علیکا، یا یہ تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف ہے. تو اب بنی اسرائیل کے جو واقعات آ رہے ہیں سامعین کرام، تو اس میں ہر آیت میں ہم اپنے لیے سبق دیکھیں گے. آیا ہم تو ایسے نہیں ہیں. آج کا جو سبق ہے اور جو گزشتہ سبق سے منسلک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے لیت و لال سے کام لیا، اور فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو مجبوراً انہوں نے وہ حکم کی تعمیل کی اور کرنے والے نہ تھے، یعنی خوشی سے نہیں کیا، مجبوراً کیا. آج بھی دیکھیں ہم خوشی سے اعمال نہیں کر پا رہے. دیکھیں اسلام جو ہے وہ یعنی اطاعت
خوشی سے اطاعت، محبت سے اور خوشی سے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، بنیادی نقطہ ہے. اسلام کی جو دین اسلام ہے یا جو شریعت ہے یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ان کا اتباع ہے، یہ محبت سے ہونا چاہیے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجبوراً کر لینا اور دل نہ چاہے تب بھی آپ کر لیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں اور مجبوری ہے، روزے رکھنا بعض اوقات ایک مجبوری بن جاتا ہے. نماز پڑھنا بعض اوقات مجبوری کے تحت، یار سب لوگ اٹھ گئے ہم نہیں اٹھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے. بعض اوقات اسلامی شاعر آپ اپنا لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں مجبوری کے تحت. اسلامی مدرسے میں پڑھ رہے تو ایک لڑکا اگر داڑھی منڈا رہا ہے تو پھر باقی لوگ جو ہے وہ اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے. تو یعنی یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسلام کا کوئی کام ہم برضا و رغبت نہیں کر رہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے کسی کام کی کوئی نہ تو حکمت ہمیں معلوم ہے، نہ اس کا کوئی مقصد کے تحت ہم کر رہے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے ایک رواج کچھ بن چکے ہیں. اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ سب کچھ ایک رواج بن چکا ہے. تو بس رواجن مطلب ہم نے نماز کو، بعض لوگوں نے نماز کو اپنا لیا ہے، بعض لوگ نہیں کر رہے. آپ دیکھیں یہ بڑے جو خان ہیں، خوانین ہیں، پیسے والے ہیں، یہ نماز کی حاجت بھی نہیں محسوس کرتے کیونکہ ان کے لیول کے لوگ مسجد نہیں جاتے. تو یہ کہتے ہیں ہم بھی نماز نہ پڑھنا بھی، یا اپنے گھر میں پڑھ لینا، یا اپنی دکان میں یا اپنے کارخانے میں مصلی بچھا کے پڑھ لینا، یہ کافی ہے. تو اسی طرح دین کے، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا غور سے سنیں، دین کا کوئی کام ہم برضا و رغبت نہیں کر رہے، مجبوراً، پھر اس کا کوئی مقصد ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو تو ہم نے بطور مقصود کے یا نظام زندگی کے نہیں اپنایا ہے. یہ تو ایک رواج ہے اور چل رہا ہے تو بس ہم کر رہے ہیں. تو یہ بات غلط ہے، اس کو آپ دیکھنا چاہیے. اب اس میں ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا یہ اگر آپ جملہ سنیں، اسلام کے اگر مقصد سے آپ واقف نہیں ہیں، نمبر 1، یا اللہ تعالیٰ نے جو دین انسان کو جو پیدا کیا ہے اور انسان اس کے اپنے مقصد وجود سے بے خبر ہے اور وہ اپنے مقصد حیات کو اپنی منزل نہیں قرار دیتا، اس کے سارے کام پھر جو ہیں غلط ہوں گے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آپ ہرگز اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور اس کا ہر کام جو ہے افراط و تفریط پر مشتمل ہے. یہ ایک عجیب بات ہے سامعین کرام کہ ہم یعنی ہمارا دل اصل میں اللہ کی یاد سے غافل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حب دنیا کا شکار ہو گئے. جو ظاہر ہے اس کے یعنی اسی پر ہمارا دل آ گیا ہے. جو ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر ہمارا دل ہے. یہ میں ہوں، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، یہ مال دولت کے انبار ہیں یا جو بھی ہے، تو اس پر ہمارا دل آ گیا ہے. اور دنیا دل میں آباد ہے ہمارے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. شاید میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ آپ ذرا غور کریں نا، اپنا احتساب کر لیں. ایسی تو کوئی دیکھیں آپ کو تو کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ اپنے دل میں اپنا حساب کر لیجئے. اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم حسیبا، کیونکہ کل جو کتاب آپ کے گلے کا ہار بنے گی تو اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوگا. بہرحال سوچنا چاہیے. اچھا، آج کا جو سبق ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. یہ تمہید اسی کے لیے باندھ دوں. ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا کہ اس کے بعد تمہارے دل پتھر ہو گئے، پتھر جیسے ہو گئے، کل حجارہ.
کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں میں اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور اس میں ضمنی نقطہ یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، اپنے مقصود حیات کو نہیں پہچانا ہے، اور نہ اللہ کو آپ منزل بنایا ہے، نہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اب آہستہ آہستہ آپ کے دل پہ زنگ چڑھتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کا دل سخت ہوتا جائے گا۔ اور دیکھیں میں بڑی آہستگی سے آپ کو یہ بات، میں مثال کے طور پہ کوئی بھی داعی الحق آپ کو دعوت پیش کرتا ہے، آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور آپ اس کی بات کو ماننے سے عملی طور پہ انکار کر دیتے ہیں، قولی طور پہ نہیں۔ قولی طور پہ آپ لکھ دیں گے سبحان اللہ، اور بس بڑا اچھا مضمون ہے اور بڑا اچھا خطیب ہے، زبانی تعریف تو آپ کر دیں گے، لیکن دل آپ کا انکاری ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے۔ اب یہ ہوگا کیا؟ اب یہ قدرتی قانون ہے کہ آپ کے دل پر گرد پڑتی رہے گی، آپ کا دل سیاہ ہوتا رہے گا، آپ کا دل زنگ آلود ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہاں تک یعنی آپ کا دل پھر سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ایسا یعنی جب ایک ٹائم یعنی آپ اللہ سے غافل رہ کے جو وقت گزاریں گے، تو آپ کا جو دل ہے، دل سے مراد وہ یعنی جسم کا دل نہیں کر رہا، یعنی جو آپ کا قلب ہے، جو مرکز روح ہے، تو وہ سخت ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں پھر صلاحیت نہیں ہوگی۔ اور یعنی دل، بھئی تمہارا دل تو پتھر دل ہے، ایسے ہم کہتے ہیں نا، تم تو بڑے سخت دل ہو، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس کی طرف سے آپ کا دل سخت ہو جائے گا۔ جو بھی احکامات آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ اس پہ یعنی اس کا اثر نہیں ہوگا آپ پہ، جو نیک بات ہے وہ آپ کو بھلی نہیں لگے گی، اور اس کے خلاف جو بات ہے، نیک بات کے خلاف جو بات ہے، اس پہ آپ کا دل خوش ہوگا، جو نفس ہے وہ خوش ہوگا۔ تو یہ ہوگا کہ دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سارے مراحل بتا دیے، آپ اس پہ غور کیجئے۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم سے مختلف نہیں ہے، یہ انسان کا واقعہ ہے کہ اگر یہ حق سے منہ موڑ لے اور اس کا دل یعنی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے تو دنیا ہی میں دل لگانا ہے، تو اس کا جو روحانی دل ہے، قلب ہے جس کو کہتے ہیں، قلب کا یہاں دل تو میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، دل جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، بہرحال عام طور پہ جو ہم دل کا لفظ، تو دل کیا ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، دل ہمارا قلب جو ہے وہ ہماری روح کا مرکزہ ہے، جس طرح ہمارا جو جسم کا دل ہے وہ ہماری جسم کا مرکزہ ہے، ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، انگلیاں کاٹ دو تو آپ زندہ رہتے ہیں، لیکن قلب فیل ہو جائے تو بس انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری روح کا مرکزہ جو ہے وہ قلب ہے، اور یہ بڑا لمبا طویل مضمون ہے، میں نے بیان کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گا اور کریں گے اس پہ بات، لیکن دل پھر سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک جملہ اگر میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ دوں کہ اگر آپ نے اللہ سے اپنا رخ موڑ لیا زندگی کا اور دنیا ظاہر کی طرف کر دیا، تو اب آپ کا دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے دل کی حالت یہی ہوگی جو آیت نمبر 74 سورہ بقرہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ اب آپ کا دل یعنی پتھر دل ہو جائے گا۔ اچھا، پتھر کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر آپ دیکھیں تو انسان ہے، انسان کے بعد حیوانات ہیں، حیوانات یعنی یہ درجہ بندی ہے، افضل جو ہے وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، جو مرکزہ ہے، اس کے بعد جو ہے حیوانات ہے، حیوانات کے بعد درجہ ہے نباتات کا، یہ جو گھاس یا جو پھل سبزیاں یہ نباتات ہیں، اس کے بعد درجہ ہے جمادات کا، یعنی وہ آخری درجہ ہے۔ انسان اگر اپنی مقام سے گر جاتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جانور
بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا۔ لیکن پھر گرتا گرتا ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ جمادات سے بھی نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بھئی پتھروں میں ایسے ہیں کہ اس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور نہریں بہتی ہیں، اس سے نہریں بہنے لگتی ہیں، بڑی مقدار میں پانی آتا ہے، چھوٹی فیخرج منہ الماء، اور اس سے پانی نکل آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں پہاڑی راستے میں سفر کریں، پہاڑ کے درمیان سے چشمہ نکل رہا ہے، اور اس میں بعض ایسے ہیں لما یحبط من خشیت اللہ، یعنی گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، خوف سے، اور تو اس طریقے سے یعنی پتھروں میں بھی یہ ایک گنجائش ہے کہ یہ پانی نکل آئے، نہر نکل آئے، یا اللہ کے ڈر سے یہ گر جائے۔ لیکن پھر تمہارا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ان اوصاف سے بھی خالی ہو جاتا ہے جو پتھروں میں بھی پائی جاتی ہیں، جو کہ بیان ہو رہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اے انسان، میں بنی اسرائیل کا نام نہیں لے رہا، بظاہر خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے۔ آپ کہتے ہیں، آپ مجھے کہیں گے عجیب انسان ہے، خطاب کسی سے ہو رہا ہے اور ہم پہ تم فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کیا بے وقوف آدمی ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ مجھے یہ الزام بھی دے دیں، بے وقوفی کا الزام بھی لگا دیں، لیکن نہیں، یہ انسان کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل یا بنو اسماعیل، اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان اور رب، اللہ خالق، ہم مخلوق۔ اب اللہ کا طریقہ، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی سنت اور طریقہ سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ جو سلوک بنی اسرائیل نے اپنے ساتھ کیا، اس کے نتیجے میں جو عذاب ان پہ آیا، آج اگر ہم وہی سلوک اپنا لیں گے تو وہی عذاب کے ہم پھر مستحق ہو جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارے ذہن، ہمارا سوچنا ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ گئے اور ہم آئے، بنی اسرائیل گئے اور ہم امت محمدیہ ہیں اور رہیں گے تا قیامت۔ بھئی آپ پہلے امت محمدی میں داخل تو ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی دعوت تو قبول تو کر لو، اللہ کو تو منزل بنا لو، پھر ٹھیک ہے، پھر تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ کنتم خیر امت، ہم بہترین امت ہیں۔ لیکن آج تو تم بدترین امت ہو۔ میں بڑے سوچ سمجھ کے آہستگی سے، آج تم بدترین امت ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا ہے۔ تم نے اللہ سے اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ اللہ کی محبت کی بجائے تمہارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں۔ تمہارے دل تم اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت سے آباد ہے، مال اولاد یہ وہ جو بھی ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمارا حال ہے۔ تو بہرحال آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پتھر دل تو اگر آپ دیکھیں، یعنی عام طور پہ اگر یہ آیت اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ اللہ کی دعوت نہ سننے کے لیے ہم، ایک تو اللہ کی دعوت سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، سن لیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی مضمون آئے گا اگلی آیت میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اس میں انشاءاللہ آئے گا یہ مضمون۔ لیکن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سن لیں تو ماننے کے لیے تیار۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ ذرا سوچنے کے قابل ہے کہ سوچنا، یعنی اگر آپ سوچیں گے تو پھر بات بنے گی، اگر آپ نہیں سوچیں گے تو پھر بات مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ اور آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں ببانگ دہل
کہ یہ حالت جو ہے یہ ہماری بیان ہو رہی ہے۔ آج مسلمان قوم امت مسلمہ کی یہ حالت ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اچھا اگلی آیت جو ہے میں ذرا ترجمہ سنا دوں آپ کو۔ افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تمہاری امید یہ ہے یا تم چاہتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وقت کان فریق، ان میں سے بعض ایسے ہیں، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے ہیں اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، یحرفونہ تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ سمجھ لینے کے بعد اور وہ جانتے ہیں۔ یہ آیت بھی یعنی پہلے تو خیر تھوڑا سا شان نزول کے مطابق میں بات کر لوں۔ مدینے میں ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ مدنی اور ابتدائی دور کی ہے، اور وہاں یہود موجود تھے، اور یہی یہود کون تھے؟ مسلمان تھے، پرانے مسلمان تھے، جیسے کہ ہم پرانے مسلمان ہیں، باپ دادا ہمارے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ان کے بھی باپ دادا مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پہچان کے، ابھی یہ مضمون آ رہا ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اب یہ مضمون آئے گا کہ جب آ گیا وہ عظیم الشان پیغمبر تو اس سے انکار کر دیا، کفروا بہ۔ اب مدینے کی جو زندگی تھی اس میں ظاہر ہے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، انصار مدینہ آپ کہہ لیں، اور جو دو قبیلے تھے یہ وہاں موجود جو دو قبیلے تھے، اور پھر ان میں 3 قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو غطفان ہیں یا جو بھی ہیں، بہرحال تو 3 قبیلے تھے۔ اب یہ قبیلے آئے اس لیے تھے مدینے، اور یہ صدیوں کی بات تھی، آئے اس لیے تھے کہ یہاں رسول عربی تشریف لائیں گے اور یہ ان کی ہجرت کی جگہ ہوگی، اور یہاں پر وہ آگے سب سے پہلے مسلمان ہوں گے، اور یہ باتیں بتاتے رہتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ سلمان فارسی کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو فارس کے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خدمتگار یعنی خدمت مجوسی تھے، پھر وہ عیسائی ہو گئے، اور وہ ایک راہب تھا، اس کی خدمت کی، اس نے کسی اور کے پاس بھجوا دیا۔ پھر وہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ بھائی اب وہ آثار آ گئے ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے، اور تم جاؤ اب مدینہ جاؤ، وہ رسول عربی کی ہجرت کی جگہ ہے، اور وہاں وہ نبی آئیں گے، تو وہ ہجرت کر کے یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے میں آ کے آباد ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ اہل کتاب کی جو ججمنٹ تھی وہ بالکل صحیح تھی، ان کے آثار موجود تھے، سارا کچھ موجود تھا، نشانیاں موجود تھیں، اور یہ جو ہے وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ مضمون آئے گا، اس سے پہلے جب جنگ ہوتی ان کی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے، فتح کی دعا کرتے، یستفتحون۔ تو فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، لیکن جب وہ آ گئے وہ رسول عربی جو انہوں نے پہچان لیا، انکار کر دیا۔ آج بھی رسول عربی کو ہم نے پہچانا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں، یہ تو میرا ایمان ہے، میرا ماننا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، قلبی یقین ہے، دل سے یقین ہے، جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں عملی طور پہ، یعنی ان کی دعوت قبول کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں، اور ان کی دعوت سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، اور اپنا رخ ہم نے
دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ حب دنیا جو ہے ہمارے دل میں رچ بس گئی ہے۔ یہ کوئی اس کے لیے کوئی دلائل کے انبار کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں۔ آپ کی محبت کتنی ہے اللہ سے؟ کوئی نہیں ہے، ذرہ برابر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے۔ من حیث القوم میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کوئی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں، لیکن اب یہ ہے نا کہ آج چلیں، یہ اب آج کے حساب سے، وہاں کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ تو پرانے مسلمان ہیں لیکن تم توقع مت رکھو ان کے مسلمان ہونے کی۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جانتے بوجھتے تحریف کی، جانتے بوجھتے تحریف کی۔ تو الحمدللہ آج تو قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن معنوی تحریف ہم نے کر دی ہے۔ سامعین کرام، آج آپ کے یعنی مسلمان گروہ بندی کا شکار ہیں، تفرقہ بازی کا شکار ہیں۔ بریلوی جو ہیں ان میں بھی فرقے پیدا ہو گئے، ایک جو ہے دوسرے کو نہیں مانتا کہ بھئی اس کا طریقہ غلط ہے۔ دیوبندیوں میں بھی فرقے ہیں، دیوبندیوں میں آپ دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان میں بھی گروپ بندی ہے، دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے۔ یعنی یہ تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو بہرحال آج یہ آیت جو ہے نا آج کی ہے، یعنی آج اگر مخلص مومن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے لیکن انہوں نے تو معنوی تعریف کر لی ہے، یہ میں اپنی طرف سے یعنی آج کے حالات کے حساب سے، اور آج آپ دیکھ لیں آج کا دیوبندی بریلوی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے، میں تو کسی میں سے بھی نہیں ہوں ان میں سے، اور دیوبندی کبھی آپ نے سنا ہے کہ دیوبندی جو ہے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ بریلویت صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ بریلوی آپ تو نہیں سنتے، وہ دیوبندی ہے دیوبندی رہے گا، بریلوی ہے تو بریلوی رہے گا، اہل حدیث ہے تو وہ اہل حدیث رہے گا، اگرچہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یعنی میں اس کی تفریقی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح اسلام کی طرف مائل ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی دکھ بھری اور طویل داستان ہے، اس پہ ہم بات بھی کریں گے پھر انشاءاللہ۔ اور ابھی تو ہم نے یہ 2 آیات پڑھی ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب ان ترجمہ سنا دیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر وہ ہو گئے پتھر یا ان سے بھی سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جس سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض اس میں سے ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں اس سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے، مومن ہو جائیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں سے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو سنتے ہیں اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر باوجود سمجھنے کے وہ اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.